آدھی آستین کپڑے پہنا کے شادی میں لے کے جاتا ہے. کیوں؟ اسے خبر ہے میں کسی اور کی بہن کو تاکوں گا تو اپنی بہن کو بھی تیار کر کے لے جاؤں تاکہ کوئی دوسرا تیار ہوگا وہ اسے تاکے گا. اپنی بیوی کو تیار کر کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پردے میں جا کوئی تجھے کیوں دیکھے گا؟ بیوی میری ہے اور دوسرا دیکھے گا تو کیا مطلب ہے؟ مگر اپنی بیوی کو تیار کروا کے لے جانے کا مطلب یہ ہے وہ صاف ہو گیا ہے یہ بے شرم ہے یہ کسی اور کی بیوی کو دیکھے گا کوئی اور اس کی. دیوس ہے وہ شخص. کون ہے؟ جنت کی بو نہیں سونگے گا. امام حسین نے قیامت میں پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے کہ میں نے تو پوری امت بچائی تھی اپنے گھر کو قربان کر کے تم سے اپنی بہن نہ بچی اپنی بیٹی نہ بچی تم نے تقویٰ کیوں نہیں اختیار کیا تم نے اپنی نگاہوں پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ بتاؤ میرے دوستو ایک ہمارے یہاں شادیاں ہیں ادھر دیکھو شادیاں دیکھی مسلمانوں کی دیکھی ہیں جس کے یہاں جسے سب سے بڑی بے حیائیاں دیکھنا ہو مسلمانوں کی شادیوں میں جائے ناچتے ہوئے لڑکے دیکھے ناچتی ہوئی عورتیں دیکھے ڈرامہ کرتے ہوئے لڑکے دیکھے ڈرامہ کرتی ہوئی عورتیں دیکھے. جو عورت کبھی بے پردہ نہیں ہوئی وہ شادیوں میں بے پردہ ہوتی ہے دیکھی جاتی ہے مسلح پہ بیٹھتی ہے مگر بے پردہ. ایک ہمارے یہاں کی شادی ایک ایسی زمین پہ شادی ہوئی کہ نبیوں کے بعد اللہ نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں بنایا جتنا علی اور فاطمہ کا جوڑا بنایا ہے. اللہ اکبر. مولا علی کہتے میری شادی ہوئی میری بیوی گھر میں آئی میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور میں انہیں دیکھ کے روتا ہوں. انہوں نے کہا کیا آپ کو میرے ساتھ شادی پسند نہیں تھی جو آپ روتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو میرا نصیب ہے جو آپ میرے نصیب میں آئی ہیں. کہ روتے کیوں ہیں؟ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں مجھے رشک آ رہا ہے کہ کتنی بھی لڑکی ہو کیسی بھی جب وہ دلہن بنتی ہے نا کتنی بھی غریب ہو تو اس کے دل میں آرزو تمنا ہوتی ہے کہ جو دلہن بنے نا تو ایک جوڑی نیا کپڑا پہن لے. میں یہ سوچ کے آپ کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں زبان پہ شکوہ کوئی نہیں. اور نبی کی بیٹی دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی نے جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس کپڑے میں 17 پیمند لگے ہوئے ہیں. کتنے پیمند لگے ہیں؟ ادھر دیکھو کتنے پیمند لگے ہیں؟ 17. حضرت علی کہتے ہیں وہ آگے بڑھی بڑے باپ کی بڑی بیٹی سبحان اللہ بولو ہاتھ پکڑا میرا تو فرمایا میرے سرکار بالکل بھی غم نہ کریں میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اب ہمارے گھروں سے نکل گئی نہ وہ عشق میں نہیں شوقی ہے. حضور کی بیٹی زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا کی بیٹی ایک ہمارے یہاں کی ایک حضور کی بیٹی سرکار نے فرمایا فاطمہ چاند دیکھا میری بیٹی کل تو عید ہے ابا میں چاند نہیں دیکھتی. فاطمہ کیوں نہیں دیکھتی؟ جس چاند کو غیر مرد دیکھتے ہو اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا وہ بہن نے اس نے دائیں نظاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خبیر اس کی فیض و طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس نے یاد نجمت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جامع احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بریلی سے آواز آ رہی ہے دنیا والوں تم سب کا سکون مدینے والے کے پاس ہے اور مدینے والے کا سکون فاطمہ الزہرا کے پاس. مدینے والے کا سکون جلدی بولو حضور کی بیٹی. نوجوانوں اب آپ کل یہ نہیں کہہ سکتے قیامت میں کہ مجھے بتایا نہیں تھا. کوئی موبائل دیکھنے والا کوئی گندی آنکھیں کرنے والا کوئی بدنگاہی کرنے والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خبر نہیں تھی. بولو نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ نے آپ تک بات پہنچائی اب آپ کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرو. ادھر دیکھو میری طرف غور کرو میری طرف دیکھو میرے دوستو. پہلے لوگ گھروں میں بچے ولی پیدا ہوتے تھے ہوتے تھے مزارات بنے ہیں. اب ولی ہے نہیں. اب تو مولانا لوگ تعریف کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ولی ہے. کچھ پیسے ویسے لے کے تعریف کرتے ہیں وہ
یہ دھندا ہے وغیرہ. مگر پہلے ولی بنتے تھے کب؟ جب ماں باپ اندر آئیے، اندر بیٹھ جائیے، کرسی ہے، آئیے. ماشاءاللہ. کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. تمام حوریں کنیز ان کی، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا. پہلے مائیں جو ہیں وہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے نیک بنے، ولی بنے. کیسے؟ مائک والے ہیں تو ان کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے مائک کا استعمال ہو رہا ہے. یہ اصل میں حضور کا جو ذکر ہے نا، یہ خاموشی چاہتا ہے. آپ کا دل لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے. کتنے لوگوں کا دل لگ رہا تھا؟ تم ہاتھ اٹھا کے بولو. ابھی تک میں جتنی دیر سے بول رہا ہوں، میں نے کتنی باتیں فالتو کی ہیں؟ آپ بس دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے بتایا کہاں سے آیا ہوں آپ کو؟ نہیں بتایا. سفر تو نہیں بتایا آپ کو. کہاں جانا یہ بھی بتانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صرف وہ سنو جس بات سے آپ کا مطلب ہے. بچے جو پاگل اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ان پہ ریسرچ ہوا یہ کون بچے ہیں. تو اس پہ کیمبرج نے کہا کہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو باپ نے دوران حمل ماں پہ مارا یا ظلم کیا، تو 80 سے 85% بچے تقریباً پاگل ہو گئے. یعنی ماں کو مارا، بچہ پیٹ میں ہے، اثر کس پہ ہو گیا؟ بولو جلدی بولو. بچے کس پہ ہو گیا؟ اثر بچے پہ ہو گیا. اب آپ ذرا غور کریں، بچہ ہیلدی جب چاہیے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹینشن نہ لینا، فکر نہ کرنا، بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا، ورنہ بچے پہ اثر ہو جائے گا. اور گروتھ کے لیے اچھی غذاؤں کا استعمال کرنا اور کرنا چاہیے. کتنا بھی غریب ہو اس کو کوشش کرنی چاہیے جب اس کی بیوی حمل سے ہو تو اسے پرابلم نہ دے، ٹینشن نہ دے، اور اچھی چیزیں کھلائے. سب کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ بہترین طریقے سے کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے ان کا بڑا خیال ہونا چاہیے کہ بھئی ان کو اچھی چیزیں کھلائی جائیں، ٹینشن نہ دی جائے. سیف، ڈاکٹر کہتا ہے سیف کھلاؤ، اس سے آئرن بڑھے گا، اس سے آپ جو اس کو آپ انار کھلاؤ، اس سے خون بڑھے گا. آئرن کے لیے بادام، سیب، سنترے میں وٹامن سی ہے، امرود میں وٹامن ڈی ہے. یہ کھلاؤ گے تو وٹامن ڈی بڑھے گا، یہ بڑھاؤ گے تو وٹامن سی، یہ بڑھاؤ گے تو آئرن. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ سارے لوگوں سے کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اب بچے پہ اثر کس کا ہو رہا ہے؟ ماں دیکھ رہی ہے موبائل. اب آدمی کہہ رہا ہے میرا بچہ 2 سال کا ہے، مجھ سے 3 سال کا 4 سال کا بچہ، اتنا موبائل میں نہیں جانتا، میرا بچہ جانتا ہے. یہ کیسے سیکھ گیا؟ اسے تیری بیوی نے سکھا دیا. جب یہ پیٹ میں تھا تو موبائل دیکھتی تھی اس کی ماں. اب بچہ تو موومنٹ کرتا ہے، جو بھی دکھاؤ گے. آج کل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اپڈیٹ. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی عمر جتنی بھی ہے، مگر آپ 6 سال کے بچے کے برابر ہی موبائل نہیں چلا سکتے. چلا لیں گے؟ ان کو سیٹنگ پتا ہوگی، ان کو پتا ہوگا کہاں سے کیا کرنا ہے. کچھ نہیں پتا. بچے
लॉक तक देख लेते हैं मेरा बाप कौन से नंबर से खोल रहा है, इतने एक्टिव होना है, शार्प तेज कौन सा लॉक है एकदम गिनती डिजिट याद कर लेंगे और वैसे ही खोल उसके सामने याद कर लेंगे क्या क्या अब्बा ने खोला था अम्मी ने, और वैसे ही उसको लगाएंगे। अब देखो माँ बाप जैसा, माँ बाप झगड़ा करेंगे बच्चा झगड़ा लू, माँ बाप गाली देंगे बच्चा गाली देना सीख जाएगा। माँ पेट में जो होगी, अच्छा एक बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, 1 महीने तक रोया और उसको अस्पतालों में डॉक्टरों के पास यानी उस जमाने के हकीमों के पास लेके गए, मतलब वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर गए, तो उन्होंने बच्चे को रोते हुए सुना तो कहने लगे बच्चा रो नहीं है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। अब तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के वली का दीदार हुआ। कैसे औसाफ करता हूं घर पहुंच के, आपका बच्चा रो रहा जी, ये मेरा बच्चा रो रहा है। आप तो मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने के दिमाग ठीक है, 1 महीने से ना तो सोने दिया है ना सोने दिया है, मैं सोया मैं अस्पताल में लेके जा रहा हूं, आप कह रहे वली है, उसे बुरा लगो, मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पड़ा दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश, मुरीद देख के खुश हो गए। बाप बोला साहब आपने क्या पढ़ के सुना दिया, बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने के बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? बोले जी है। तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद रोटी पकाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट में कुरान सुनने की आदत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ चचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को याद आती थी कुरान की, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान थी, तो उसको दवाइयाँ खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा हो गया खामोश। तो सुनो, उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान में कुरान को आप कहता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला से आवाज देता है, ऐ मेरी वालिदा आपने चक्की चलाई तब कुरान सुनाया, झाड़ू लगाई तब कुरान सुनाया, मगर हुसैन पहले सर कटाएगा फिर उसके बाद कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। काश मेरी कोई बहन इसको समझ पाती कि अगर एक जन्नती बच्चा हो जाए तो माँ को भी जन्नत में लेके जाएगा, और अगर गुनाह करता रहेगा मरने के बाद भी तू बच नहीं सकेगी, उसके गुनाह का असर भी तेरे ऊपर होगा। औलाद भी सदका जारिया है, अगर नेक छोड़ी तो नेकी आएंगी। इंसान का आमाल नामा बंद नहीं होता क़यामत तक। समझ आ रही है भाई? अगर आमाल सीधा होकर बैठो, आमाल नामा अगर बंद हो जाए तो जो है तो फिर हाशिर में क्यों हिसाब होगा? इस वजह से कि कब्र में भी हिसाब होता है, और आगे हिसाब इस वजह से होगा कि इस पीरियड में जो नेक काम तुम छोड़ के गए होगे उसका हिसाब है। मैं आपसे मेरे भाइयों एक सवाल और है। एक तो मैंने आपसे 2 बातें कह दी कि अपनी निगाहों को बचाओ, बहनों को बेटियों को। एक आखिरी बात है, अगर माँ बाप जिंदा होना तो जीते जी उनके हाथ चूम लेना। बाद मरने के बाप के तीजे 40वें 20वें में बड़े बड़े फल काटने से बेहतर है कि जिंदगी में एक बार बाप को एक फल काट के सामने बैठ जाओ। दोस्तों के साथ टाइम देने से बेहतर है कि बाप के मरने के बाद ठंडी मिट्टी से जाके रोगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं। आज बाप देखता है कि दोस्तों की बात सुनता है, मेरी बात मुझे बताओ, मेरे बाप नहीं है, उनको बताओ 25 साल हो गए। कितने? 25। मैं बहुत छोटा था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा चूमना ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो तुम लोगों की जिनकी है वो चूम सकते हैं, हम लोग सिर्फ ठंडी मिट्टी चूमेंगे, जाके सिर्फ हसरत करेंगे, सिर्फ सोचेंगे काश हमारा बाप होता। आपके हैं ना, तो उनके पैर चूम लेना। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है।
اسی دن مر جاتا ہے جب تو تیز آواز سے بولتا ہے اور تو اس سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. تو پھر وہ سوچتا ہے میں باپ ہوں, میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا, میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا, مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صدا یہ کیا ہے, انعام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے, کبھی سنو مجھ سے لاڑ لو تم میرا فسانہ میری کہانی, کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے وہ میری رنگوں بھری جوانی, تو یاد رکھنا تمہارے بچپن پہ وار دی ہے, تمہیں میں پہلے جوان کر لوں یہ کرتے کرتے گزار دی ہے, گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں گزر رہی ہے جو شام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. ایک باپ اپنی جوانی نہ سردی نہ گرمی نہ کبھی دھوپ نہ چھاؤں بغیر دیکھے ایک باپ سے اتنی بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو دھڑکنے لگتا ہے میرے بیٹے کچھ ہو جائے, اور جب وہی بیٹا بڑے ہو کے اپنے سسر کو تو کہتا ہے ابا اور اپنے ابا سے بات نہیں کرتا, بیوی سے ڈرتا ہے تو اپنی ماں سے تو ماں نہیں کہتا جاہل, اور دوسرے کی ماں سے اپنی ساس کو امی جان کہتا ہے وہ جاہل, تو اپنی جب ماں کا نہیں ہوا تو کسی کا نہیں ہو سکتا. آج کے بعد اللہ تم کو لمبی عمر دے نوجوانوں, جب کسی سے دینداری کرو, کسی سے جا کر کے تعلقات قائم کرو, دوستی کرو, لینا دینا کرو, جب قرضہ لو تو یاد رکھنا پہلے دیکھ لینا کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں, کیونکہ جو ماں باپ کے رشتے کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. وفاداری نہیں کر سکتا. ماں باپ اس سے پہلے کہ مر جائیں توبہ کرو. ایک آدمی ہے اس کا نام ہے کفل. کیا نام ہے؟ کفل. ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے, یعنی وہ روز حضور فرما رہے ہیں ایک رات میں ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن ایک لڑکی آئی, اسے دیکھ کے رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملتے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. اور کیا مطلب کہ میرے بہن بھائی بھوکے ہیں تو اسی وجہ سے میں آئی ہوں اپنا جسم بیچنے, اگر وہ بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی. تو پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہ تجھے کیا بتاؤں, بس بات یہ ہے میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں اور اس سے کہہ رہی ہوں میرے مالک تو گواہ ہے تیری بندی نے زنا نہیں کیا, میرے کریم میرے رحیم معاف کر دینا, تیری بندی مجبور ہے ورنہ کبھی یہ برا کام نہ کرتی. مجھے ماں ایسی روئی. حضور فرماتے ہیں اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ اس کا دل بدل گیا جو روز زنا کرتا تھا. روز بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, یہ پیسے دے دیے. وہ چلی گئی, وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے اب تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی, اگر میرے طرح گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. آپ بھی ایسے ہی کیا کرو, توبہ کیا کرو, صبح کو بھی شام کو بھی خوب رویا کرو. وہ رو کے بولا مالک میرے کریم کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہیں؟ پھر اس پہ احساس کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا دل دھڑکن چھوڑ گیا لینا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا, رات میں مر گیا, ڈر سے مر گیا, خوف سے مر گیا. صبح کو جب صبح ہوئی اس کی لاش ہے, کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. اس کے تو جناب ہم شرکت نہیں کریں گے, اتنا گنہگار ہے, بدکار ہے. جب کوئی نہیں آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھے گئے ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے, بخش دیا ہے. کہا کیوں بخش دیا؟ بس اس وجہ سے بندے نے اپنے مالک کو منا دیا تھا. آپ بتاؤ آپ کو اپنے رب سے محبت نہیں کہ آپ کو پلٹ کے اس کی طرف نہیں جانا؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو بس اتنا رو لو کہ تمہاری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے سچا کال تک آ جائے, میں سارے گناہ چیزیں معاف کر دوں. اپنے رب زندگی کو تبدیل کرو. میرے بعد سرفراز بھائی نے پڑھنا ہے, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں,
کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں. ادھر آ جاؤ, ادھر نوجوان ادھر آ جاؤ, آج ادھر آ جاؤ. جو داڑھی رکھائیں وہ آئیں, صرف جو آج سے داڑھی جنہوں نے آپ نے کٹائی جو بیٹھ جاؤ. جو داڑھی کٹاتے ہوں یا مڑاتے ہوں باہر آ جائیں. آپ بھی آ جاؤ بیٹھ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. 1 2 3 4 5 6. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے, شریف اور نیک, تو داڑھی رکھاؤ شادی سے پہلے. داڑھی رکھانے سے اچھی لڑکی ملے گی, چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. کوئی ساتواں عاشق رسول؟ داڑھی کٹانا مڑانا ایک برابر ہے. ہے کوئی ساتواں جس کے داڑھی کٹی بھی ہو یا مڑی ہو؟ 7 ہو گئے. 8واں ہے کوئی؟ 8واں آ جاؤ, پوری سنت رکھنے والا آ جائے. بھائی آپ کی داڑھی ہے میرے حساب سے, آپ نے بڑھائی تو کٹائی, تو آپ بیٹھ جاؤ. آپ کی یہ ہے لڑکا, یہ 8 ہو گئے. امام حسین کی 10ویں والے 2 اور ہو جائیں, بس 1 اور آ جائے, 9 ہو گئے. آپ کو پتا ہے ادھر آ جاؤ, میں مدینے 2 بار جاتا ہوں. ایک سال میں کتنی بار جاتا ہوں؟ 3 بار. کیوں جاتا ہوں معلوم؟ میں اپنی ماں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ہاں میری والدہ اب تو دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کی بخشش کرے, آمین کو. اللہ ان کے گناہ معاف کرے, اللہ ان کو کی جو خطائیں ہیں اللہ معاف کرے. میری امی 2017 میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا حج کرنے. میری امی نے مجھے حج کرایا ہے. یعنی میں الٹی بات نہیں بولتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے, یہ بات تھوڑی الٹی ہے. ماں کی دعائیں ہوتی ہیں تب اللہ حج قبول کرتا ہے. تو میں اپنی والدہ سے کہہ رہا تھا, امی مدینے سے رخصتی ہو رہی تھی, اور سب ہوتے ہیں مدینے کی رخصتی بہت سخت ہوتی ہے, موت کی طرح ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا امی مدینے سے جا رہے ہیں, دعا کر دو میں پھر سے آیا کروں ہر سال. تو میری والدہ نے دیکھا مدینے کی طرف, حضور کے روزے کی طرف, دعا کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ہر سال بلائیں. ایسا قبول کیا, سال میں 3 بار حضور بلاتے ہیں, 3 بار. ابھی مدینے میں تھا, یہ بات بتانے کا مطلب ہے کہ ایک نوجوان آیا, آ کے بولا آپ کا نام شباب حسین. میں نے کہا جی. بولے میں آپ کی تقریر سن رہا تھا, ادھر کا گوالیئر کی طرف کا, آپ کی تقریر سن رہا تھا گاڑی میں. پھر تقریر سن کے مجھ پہ جو ہے وہ اثر ہوا, اور آپ نے جب کہا گاڑی کون رکھائے گا, تو میں گاڑی چلاتے ہوئے کہا میں گاڑی رکھاؤں گا. تو پھر میں نے گاڑی بھی رکھا لی. پھر میں دنیا دار تھا, تو مدینے آنے کا دل بھی کہنے لگا آپ کی تقریر سنتے سنتے, اور پھر نعتیں سنی شاعروں کی, تو مدینے کی طرف پیدا ہوئی. اب جب مدینے میں آیا تو آپ مجھے مل گئے. میرا نصیب کتنا اچھا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کا تو نصیب اچھا ہے, مگر آپ سے اچھا میرا نصیب ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے مجھے مدینے میں 15-20 لاکھ لوگوں میں پہچان لیا, تو قیامت کے دن بھی کوئی نہ کوئی پہچان لے گا, اور اپنا جگاڑ لگ جائے گا. یہ جگاڑ لگا رہا ہوں میں بھی اپنی بخشش کا, کہ اپنی آخرت کا جگاڑ ہے. کیا پتا کون سا آدمی اس میں سے کہے گا اسے بھی مولانا کو بھی چھوڑو, کیوں نے اس نے داڑھی رکھوائی تھی, تو اپنا کام بھی ہو جائے گا. یہ ایسی جگاڑ لگے گا قیامت کے دن. اللہ بخشش کے لیے بہانے تلاش کرے, بہانہ تلاش کرتی ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 اور 5 10 اور 11. یہ سب جوان ہیں, 30 سال سے عمر کسی کی بھی زیادہ نہیں, مگر ان کے دل بھی نئے تھے نا, تو جلدی دھل گئے. کچھ پرانے لوگ بیٹھے ہیں, کافی پرانے بیٹھے ہیں, مگر دل بھی اتنے پرانے گنہگار ہیں جتنے یہ گنہگار ہیں. تو اپنا دل کو غور کرو میرے بھائی, اگر دل پہ آپ بات اثر نہیں کرے, دل موڑتا ہے. توبہ کرو. کتنے ہو گئی؟ 10. میں سوچ رہا تھا 11واں ہے کوئی عمر دراز آدمی آ جائے 11واں, جو آج سے داڑھی رکھائے اور نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائے. ہے کوئی 11واں عاشق رسول؟ جلدی دیکھو 12 بجے 5 منٹ ہے.
مجھے 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا بولتے ہیں، آپ کو پتہ تو نہیں چلا 1.5 گھنٹہ وہ پتہ تو نہیں چلا؟ ہاں بس یہی بات ہے، اچھا انجیکشن لگانے والا ڈاکٹر ویسے ہی ہوتا ہے جو پتہ نہیں لگنے دیتا ہے۔ 11واں عاشق رسول ہے کوئی؟ 11واں ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا بیٹے؟ 12 بج کے اس سے پوچھو کتنا ٹائم ہوا؟ 12:55 بتاؤ 12:55 11 گھڑی میں بتا رہا ہوں 5 منٹ کم ہے، میں کہہ رہا تھا اپڈیٹ پیدا ہونے مجھے، میں نے یہ نہیں بتایا کہ 5 منٹ 55 میں نے کہا 12 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے، تو کہہ رہا ہے 11:55 ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بزرگوں کو پتا ہوگا، بیٹے پتا نہیں ہوگا، یہ بچے اپڈیٹ پیدا ہوگا۔ کوئی ہے 11واں عاشق رسول غوث پاک کا ماننے والا 11واں؟ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ چلو آپ لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ، آج سے وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ انشاءاللہ مڑے گی۔ 11 ہو گئے؟ 11 ہو گئے؟ ہاں 11 ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے محبوب کی مدینے کی مٹی کی برکتوں سے ان نوجوانوں کو نیک بنانا میرے پروردگار۔ یہ کھڑے ہوئے اتنی محفل میں انہوں نے ہمت کی ہے، انہیں استقامت عطا فرمانا، دین پر استقامت عطا فرمانا پروردگار، اپنے فضل سے بیٹھ جائے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیا ہے بولو جلدی بولو، نماز ہے۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، وعدے تو بہت کیے ہوں گے، آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ۔ موت حال بدل لیں، کیا لکھواؤ گے گھروں میں؟ موبائلوں کی اسکرین پہ کیا لکھو گے؟ موت تجھے حال بدل لے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال میں جینا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ مسلک اعلیٰ پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، پاک رحمت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، بڑی آپ کی مہربانی ہو۔ اللہ تعالیٰ پر فضل میرے ساتھ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسلام مسلمان، میں اسلام آزی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بیٹھے رہیں۔ ابھی میرے بعد سرفراز چشتی صاحب پڑھیں گے، وہ دل کھول کے پڑھیں گے، آپ دل کھول کے سنیے، وہ بہت اچھا نعت پڑھتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بعد ناظم صاحب آ رہے ہیں، یہ اعلان کریں گے، اور میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا، چونکہ مجھے میرے یہاں سے لے کے گاڑی سے ہی وہاں جانا ہے اپنے گھر، کہاں؟ مراد آباد سے بھی آگے 50 کلومیٹر دور، ٹھیک ہے؟ دعا کریں گے آپ سفر آسان ہو انشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔